اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کہنیوں سمیت ہاتھ کو دھو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فضائل وضو میں چند احادیث ذکر کی جائیں، پھر اس کے متعلق احکام فقہ کا بیان ہو۔ حدیث نمبر 1، امام بخاری اور امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے زیادہ چمک کرے۔ حدیث نمبر 2، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ حدیث نمبر 3، امام مالک نسائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی یہاں تک کہ ناخنوں سے، پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مسجد پر آ۔ حدیث نمبر 4، بزار نے بسناد حسن سے روایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں، میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5، طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ حدیث نمبر 6، امام احمد بن حنبل نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار وضو کرے اس کو دونا ثواب، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ حدیث نمبر 7، صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 8، مسلم میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حدیث نمبر 9، ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حدیث نمبر 10، ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کے عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور نے فرمایا، اسی سبب سے۔ حدیث نمبر 11، ترمذی، ابن ماجہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا۔ حدیث نمبر 12، دارقطنی اور بہقی اپنی سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حدیث نمبر 13، امام بخاری، مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی خواب میں بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتنے پر رات گزارتا ہے۔ حدیث نمبر 14، طبرانی بسناد حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاک ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا، اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے۔ حدیث نمبر 15، اسی طبرانی کی ایک روایت میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ حدیث نمبر 16، صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور باہر سے جب گھر میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ حدیث نمبر 17، امام احمد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالی کی رضا کا۔ حدیث نمبر 18، ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے۔ حدیث نمبر 19، ایک روایت میں ہے، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اور وہ نماز سے کہ بے مسواک کیے پڑھی گئی 70 حصے افضل ہے۔ حدیث نمبر 20، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا، مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چنتیں دھونا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف موڑنا، استنجا کرنا، کلی کرنا۔ حدیث نمبر 21،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو، مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ جو قرآن پاک کی آیت سب سے پہلے اس ویڈیو میں پڑھی گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں: منہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ فائدہ: کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضوع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ منہ دھونا شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، ٹھوری تک طول میں اور عرض میں 1 کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصہ پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمیں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں۔ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کچھ حصہ چھپ گیا، اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں، وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کا دھونا فرض نہیں۔ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصہ میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دیں، ورنہ ضروری نہیں۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے بند کر لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ آنکھ کے کوے پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرما کا جرم کوے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔
اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرا بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی وضو نہ ہوگا۔ ہر قسم کے جائز ناجائز گھنے چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ ہاتھوں کی 8 گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی نہ بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس کے ہاتھ موضع فرض سے متصل ہے اتنے کا دھونا فرض ہے۔ سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ پاؤں کو ٹخنوں سمیت ایک دفعہ دھونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار، دھاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ دھاگے کو ہلا کر وضو کریں کہ پانی انگوٹھے تک بہہ جائے۔ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچے سب کا دھونا فرض ہے۔